تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری، برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں، نا 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 بھائی، توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں، اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں، آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا، منہ سے کلمہ کفر نکلا، لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو، اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے، موت کے انتظار میں لیٹ جائے اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے، تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح، نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا، وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی، واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہوں، کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے، بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے، لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا، اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا، وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں، غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ، اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں، بے شرم آدمی ہے، انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے، تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا، یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر، تو اب کیا ہے الحلم والانا جو ہے نا، حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں بردباری نہ ہوتی، آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں، کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے، لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے، تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟
بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے, بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ تو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. اور یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا, گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں, الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا, توہین ہوگی اللہ کے نام کے. میں نے کہا بھائی الکریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی. تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے, اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں, بلیڈ کو جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں, بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا, تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام
پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا, اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا گا. اس جیسے 20 لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا ابھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا. حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے, وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے, ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار. زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو, کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا. اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے, آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. وہیں یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو, کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتے. 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو, ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ, سیکھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا.